قادیانیوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے غیر مسلم ہے، اور متفقہ طور پر مسلمانوں کے تمام فرقوں کے نزدیک وہ غیر مسلم ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ قادیانی مرزا غلام قادیانی کی نبوت کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ اس قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور اب خاتم النبیین کا مطلب کہ نبوت کا سلسلہ ان پر ختم ہو گیا۔ قادیانی کیا کہتے ہیں؟ قادیانی کہتے ہیں خاتم عربی میں کہتے ہیں مہر کو، سٹیمپ کو۔ خاتم عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ سٹیمپ کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہ کہ آپ نبوت کی مہر ہیں، جس پر آپ ٹھپا لگا دیں گے وہ نبی بن جائے گا۔ تو مرزا غلام قادیانی پر آپ نے ٹھپا لگا دیا، وہ بھی نبی بن گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ کہاں سے انہوں نے ثابت کیا ہے؟ قرآن سے ثابت کیا ہے۔ خاتم النبیین کا وہ لفظ جس سے ختم نبوت ثابت ہوتی ہے، عین اسی لفظ سے وہ مرزا قادیانی کی نبوت کو ثابت کرتے ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں معاذ اللہ؟ اب ظاہر ہے یہ قرآن کی تشریح کر رہا ہے، لیکن قرآن کی ایسی تشریح کر رہا ہے جو آج تک امت میں کسی نے، آج تک امت کے سارے طبقات اس بات پر متفق ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی چیز کے آخر میں مہر لگائی جاتی ہے اس بات کی علامت کے طور پر کہ اب اگر کوئی اس کو کھولے گا تو پتہ چل جائے گا کہ اس کی سیل کھلی ہوئی ہے، وہ جو مہر ہوتی ہے وہ بالکل آخر میں لگتی ہے۔ جو بھی اس کو چھیڑے گا، کھولنے کی کوشش کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہر ہے کہ نبوت کا آخری اینڈ تھی آپ کی شخصیت، آپ نے وہ مہر لگا دی، اس کے بعد کوئی آدمی نبی نہیں بن سکتا۔ تو اب اگر آپ کو کوئی کہے کہ قرآن کی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے تو ترجمہ آپ پڑھیں گے تو خاتم کا ترجمہ تو مہر ہے، نبیوں کی مہر۔ اس کو اگر آپ آسان الفاظ میں اس کا ترجمہ کریں خاتم النبیین، نبیوں کی مہر، لیکن نبیوں کے مہر کی جو تشریح وہ کر رہے ہیں وہ تشریح جو آج تک امت نے ایکسپٹ نہیں کی۔ تو اس لیے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ بہت سی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو آدھی حدیث بتائی جاتی ہے، آدھی حدیث نہیں بتائی جاتی۔ یہ بات بڑی غور سے سننے کی ہے۔ گزشتہ دنوں ہمارے یہاں ایک صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ گدھا حلال ہے، اور کہا کہ مولوی آپ کو کہتے ہیں کہ گدھا حرام ہے، اور وہ اس لیے کہ ان کو گدھا اچھا نہیں لگتا تو انہوں نے کہہ دیا کہ حرام۔ خیبر کے موقع پر جب جنگ خیبر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا۔ اس میں آپ نے گدھے کو بھی حرام قرار دیا، متع کو حرام قرار دیا، اور کچھ چیزیں تھیں۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اسی موقع پر آپ نے لہسن کو بھی حرام قرار دیا تھا کہ لہسن بھی حرام ہے، تو پھر لہسن کو مولوی کیوں کہتے ہیں حلال ہے؟ یہ تمہیں آدھی حدیث سناتے ہیں، آدھی حدیث نہیں سناتے۔ حالانکہ خود یہی غلطی وہ کر رہے ہیں کہ آدھی حدیث سنا رہے ہیں اور آدھی حدیث اسی صحیح مسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لہسن کھانے سے منع کیا تو صحابہ ایک دوسرے کے پاس جا کر کہنے لگے کہ لہسن حرام ہو گیا، حرام ہو گیا، ایک دوسرے کو بتانے لگے۔ آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ لہسن حرام نہیں ہوا، لیکن میں فرشتوں سے بات چیت کرتا ہوں اور لہسن کھانے کے بعد منہ سے بدبو آتی ہے، اور فرشتوں کو بدبو سے نفرت ہے، اس لیے میں نے لہسن کھانے سے منع کیا ہے کہ منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے۔ اب یہ پوری تشریح اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ لہسن حرام نہیں ہے، اور اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ گدھا حرام ہے۔ اب یہ ایسی تشریح ہے، یہ ایسی تشریح آج امت کا، یہ مالکی، حنفی، شافی، حنبلی سب کا اتفاق ہے کہ گدھا حرام ہے، اور ایک آدمی آگے کہے کہ گدھا حلال ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ آدمی دین کی صحیح تشریح کر رہا ہے، اور یہ جناب حدیث کوٹ کر کے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، تو یہ حدیث کی صحیح تشریح ہے۔ محض حدیث کوٹ کر دینے سے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث کی صحیح تشریح ہے۔ ایسے یہ بات بار بار کہی جانے لگی کہ بڑوں کے احترام میں کھڑا ہونا جائز نہیں ہے، آپ کسی بڑے کے احترام میں کھڑا نہیں ہو سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتی تھیں تو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے، ان کے ہاتھ کو چومتے تھے اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھا دیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی کے ساتھ محبت تھی۔ اب انہوں نے یہ حدیث کوٹ کی
اور کوٹ کرنے کے بعد کہا کہ دیکھیں مولوی تمہیں الٹی آج تک الٹی کہانی کروائی ہوئی ہے. آج تک تمہیں یہ بتایا تھا کہ جب بڑا آئے گا تو چھوٹا احترام میں کھڑا ہوگا. حدیث میں تو اس کا الٹ ہے. حدیث میں کیا ہے کہ جب چھوٹا آئے تو بڑا کھڑا ہو, بیٹی آئے تو والد کو کھڑا ہونا چاہیے. اور آج تک مولویوں نے کیا کہانی کروائی کہ چھوٹا آئے تو جب اگر بڑا آئے تو. اسی حدیث میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے تو حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی تھی, آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیتی تھی اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھا دیا کرتی تھی. یہ حدیث کا ٹکڑا بیچ میں غائب. اور کلیم کیا ہے کہ آپ کو آدھی آدھی حدیثیں سنائی جاتی ہیں, پوری پوری حدیثیں نہیں سنائی جاتی, اور اس چکر میں انہوں نے گمراہ کر کے رکھا ہوا ہے. اور عام آدمی کے پتہ نہیں ہوتا, ایک آدمی ریسرچ نہیں ہے, اسٹڈی نہیں ہے, اس کی نہیں ہے وہ اس کو سمجھ سکے کہ واقعی میں یہ حدیث آدھی ہے یا آدھی نہیں. وہ بجائے اس کے کہ وہ اس پہ ریسرچ کریں, کسی سے پوچھیں کہ واقعتاً یہ بات ایسی ہی ہے, یہ جو ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ جناب آدھی حدیث ہے یا پوری حدیث ہے, آیا یہ ایسا ہی ہے. وہ اس کو تحقیق کرنے کے بجائے اس کو ایز اٹ از ایکسپٹ کر لیتے ہیں, اور ایکسپٹ کرنے کے بعد وہ بھی اسی طرح سب کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں جس طرح وہ برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو بھائی ہمیں تو ریسرچ کرنی چاہیے, تحقیق کرنی چاہیے, معلومات کرنی چاہیے کہ بھائی یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے, اب میں اس کی تحقیق کروں گا, پتہ کروں گا کہ بھائی یہ بات کس حد تک اتھینٹک ہے, یہ بات ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کسی کی اندھی تقلید نہ کریں, اور اسی اسکالر کو ہم اندھے طریقے سے فالو کر رہے ہوتے ہیں. جو اسکالر آپ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کسی کو اندھے طریقے سے فالو نہ کریں, اسی اسکالر کو ہم اندھے طریقے سے فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہم اسی کی تعلیمات کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں. تو سوشل میڈیا پر الحمدللہ آج بہت زیادہ نیٹ ورکس, بہت زیادہ لوگ موجود ہیں دین کا کام کرنے والے, اتھینٹک لوگ. اس میں ادارے بھی ہیں, اس میں شخصیات بھی ہیں, اس میں آرگنائزیشن بھی ہیں, تنظیمیں بھی ہیں. تو آپ یہ کوشش کریں کہ جو اتھینٹک لوگ ہیں, جو دین کے ایکسپرٹ ہیں, ان سے آپ دین سیکھیں, ان کے ساتھ جڑیں, ان کو فالو کریں, اور جو دین کو غلط طریقے سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں, دین کی غلط نمائندگی کر رہے ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں کاسمیٹک یوز کرتے ہیں, لیکن یہ تو کہیں گے کہ ہم یوز نہیں کرتے. وہ تو یہی انکار ہی کرتے ہیں, کہتے ہیں بس میں دو عورتیں چڑھ گئی تو ایک سیٹ تھی, دونوں لڑ رہی تھی آپس میں, ایک کہہ رہی تھی کہ میں نے بیٹھنا ہے, دوسری نے کہا میں نے بیٹھنا ہے. جو کنڈکٹر تھا اس نے کہا میں حل کر دیتا ہوں مسئلہ. تو وہ آیا, اس نے کہا آپ میں سے جس کی عمر زیادہ ہے وہ بیٹھ جائے. تو آخر تک کہتے ہیں دونوں کھڑی رہی, کوئی بھی نہیں بیٹھی. کاسمیٹکس کے بارے میں دیکھیں, اصولی بات یہ ہے کہ کاسمیٹکس کے اندر کچھ انگریڈینٹس ایسے استعمال ہوتے ہیں, کچھ اجزاء ترکیبی ایسے استعمال ہوتے ہیں جس کا جو سورس ہے وہ حلال بھی ہے, حرام بھی. مثال کے طور پر جیلیٹن کی اگر ہم بات کریں, جیلیٹن یوز ہوتا ہے اس میں کاسمیٹکس میں. اب یہ جو جیلیٹن ہے یہ ہڈیوں سے حاصل ہوتا ہے اور چمڑے سے حاصل ہوتا ہے. چمڑے اور ہڈی سے جیلیٹن حاصل کیا جاتا ہے. اب یہ چمڑا اور ہڈی خنزیر کی بھی ہو سکتی ہے اور کسی حلال جانور کی بھی ہو سکتی ہے. جو امپورٹڈ کاسمیٹکس یا میک اپ کے جو بھی آئٹم باہر سے آتے ہیں تو اس کے انگریڈینٹ کے اندر آپ یہ ضرور دیکھا کریں کہ اس کے انگریڈینٹ میں کہیں جیلیٹن تو نہیں ہے. اگر اس کی انگریڈینٹس میں آپ کو یہ ملتا ہے تو پھر اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. وجہ اس کی ہے کہ یورپ کے اندر اگر کوئی چیز بن رہی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ جو خنزیر سے جو چیزیں حاصل کی جاتی ہیں وہ بہت سستی ہوتی ہیں, حلال جانور سے جو چیزیں حاصل کی جاتی ہیں وہ بہت مہنگی ہوتی ہیں. تو آج پوری دنیا کے اندر جو جیلیٹن بن رہا ہے غالباً 80% جیلیٹن وہ خنزیر سے بن رہا ہے پوری دنیا کے اندر. یہ جیلیٹن صرف کاسمیٹکس میں یوز نہیں ہوتا, یہ جیلیوں کے اندر پریزرویٹو کے طور پر جس چیز کو بھی آپ جمانا چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ دیر تک برقرار ہے, خراب نہ, اس کے اندر جیلیٹن استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کی کوئی بھی چیز, اس کے علاوہ کچھ ای نمبرز ہیں جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں نا, اس کے کچھ ای نمبرز ہوتے ہیں جو لکھے گئے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر یہ ای نمبر بیسیکلی ایک کسی بھی انگریڈینٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر E120 یہ ایک کلر ہے جو ایک مخصوص قسم کا کیڑا ہے, اس کو کچل کر لال رنگ حاصل کیا جاتا ہے, اور وہ لال رنگ سرخی میں بھی استعمال ہوتا ہے, وہ لال رنگ جیلی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. وہ کوئی بھی لال کلر کی چیز ہے, وہ کھانے پینے کی چیز ہو یا وہ ایکسٹرنل یوز کی ہو, اس کے اندر وہ لال کلر استعمال ہو رہا ہوتا ہے.
اب ظاہر ہے کہ وہ اگر کھانے کی چیز ہے اور اس کے اندر آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے E120 اس کے انگریڈینٹ میں شامل ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ رنگ ہے جو کسی کیڑے کو کچل کر حاصل کیا گیا، ظاہر ہے اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی ایسی چیز ہے جو ایکسٹرنل یوز کے لیے ہے، میں کوئی چیز ہے تو ایکسٹرنل یوز اس طرح کی چیز کا جائز ہے، اس کو ایکسٹرنل یوز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو ای نمبرز میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، آپ گوگل پہ جا کے بھی لکھیں گے حلال ای نمبرز یا حرام ای نمبرز یا ڈاؤٹ فل ای نمبرز، تو آپ کے پاس پوری اس کی لسٹ آ جائے گی۔ اس میں سے کچھ کلر ہیں، کچھ پریزرویٹو ہیں، کچھ فوڈ آئٹم میں استعمال ہوتے ہیں، کچھ کاسمیٹکس میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو کم از کم جو حلال ای نمبرز ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو ڈاؤٹ فل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے سورسز حلال بھی ہیں حرام بھی ہیں۔ اب یہ آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی۔ اب کوئی یورپین کنٹری سے کوئی چیز آ رہی ہے، اٹ مینس کہ اس میں اس بات کا غالب گمان ہے کہ یہ حلال نہیں ہوگی۔ کسی مسلم کنٹری سے آ رہی ہے تو اس میں غالب گمان اسی بات کا ہے کہ اس کو حلال سمجھا جائے گا۔ مثال کے طور پر پاکستان کے اندر کوئی پروڈکٹ بن رہی ہے اور اس پروڈکٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جیلیٹن اس کے اندر یوز ہوا ہے، تو اس کو حلال سمجھا جائے گا۔ لیکن یورپ سے آ رہی ہے، اس کو حرام، اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ اس کی تحقیق کریں، اور تحقیق کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جب تک آپ کو تحقیق نہیں آپ اس کو اوائڈ کریں۔ تو یہ جو ہم پروڈکٹ لے رہے ہوتے ہیں، مقصد کہنے کا یہ کم از کم اس چیز کی اپنا ایک ذہن بنائیں کہ اس کی تھوڑی سی تحقیق کر لیا کریں، اس کے انگریڈینٹس پڑھ لیا کریں کہ اس کے انگریڈینٹ میں کیا کیا چیزیں۔ اور ایک علامت اس کی یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر بہت سی حلال سرٹیفیکیشن باڈیز ہیں جو کسی بھی پروڈکٹ کو، کسی بھی کمپنی کو حلال سرٹیفائی کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ ان کے پورے سسٹم کا، پورے انگریڈینٹ کا، سب کا وہ مطالعہ کرنے کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو کسی بھی اتھینٹک حلال سرٹیفیکیشن باڈی کا مونوگرام آپ اس پر دیکھیں کہ اس پر کوئی مونوگرام ہے تو اس کو حلال سمجھا جائے گا، اگر مونوگرام نہیں ہے تو پھر اس کو اسپیشلی جب وہ وہاں سے امپورٹ ہوا ہے تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔